لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے قبیلے ہماری فوج کے بغیر نہیں لڑ سکیں گے۔ ہم عربی ہیں، عقا نے کہا، عربوں سے لڑنا صرف ہم جانتے ہیں، عرب کے ان مسلمانوں سے ہمیں لڑنے دو، فارسیوں نے ان کے مقابلے میں آ کر دیکھ لیا ہے۔ مشہور مورخ طبری نے مہران اور عقا کی یہ گفتگو انہی کے الفاظ میں اپنی تاریخ میں شامل کی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں، مہران بن بہرام نے کہا، تمہاری بہادری کو میں تسلیم کرتا ہوں آقا۔ جس طرح ہم اجمیوں کے خلاف لڑنے کے ماہر ہیں، اسی طرح تم عربوں کے خلاف لڑنے میں مہارت رکھتے ہو۔ تم ان عربی مسلمانوں کو کاٹ پھینکنے کے لیے آگے چلے جاؤ، میری فوج تمہارے قریب ہی کہیں موجود ہوگی، جو ہی ضرورت پڑی ہم تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے۔ رات گزر گئی، صبح فارس کی فوج کے 2 سالار مہران بن بہرام کے پاس گئے۔ رات کو ہم نے آپ کی اور عقا کی بات چیت میں دخل دینا مناسب نہ سمجھا، ایک سالار نے کہا۔ ہم نے بولنے کی ضرورت اس لیے بھی نہ سمجھی کہ رات کی یہ بات چیت نشے کی حالت میں ہو رہی تھی۔ میں پوری طرح ہوش میں تھا۔ مہران نے کہا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے جو ان بدوی قبیلوں کو اہمیت دی ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں۔ سالار نے کہا، کیوں اچھی نہیں؟ اس سے ان قبیلوں کو یہ تاثر ملا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں۔ سالار نے جواب دیا، یا یہ کہ ہم کمزور ہیں، یہ لوگ اتنی اہمیت کے قابل نہیں۔ اگر بدوی قبیلوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی، دوسرے سالار نے کہا، تو کہا جائے گا کہ یہ فتح ان قبیلوں کی ہے، اور اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ایک اور شکست سے 2-4 ہوتے۔ میں نے انہیں جو اہمیت دی ہے یہ آخر تمہیں ملے گی۔ مہران نے کہا، کیا تم تسلیم نہیں کرتے کہ ہم پر حملہ کرنے وہ شخص آ رہا ہے جس نے ہمارے نامور سالاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اس نے فارس کی شہنشاہی کی بنیادیں ہلا ڈالی ہیں؟ میں اس اعتراف سے نہیں شرماؤں گا کہ تم خالد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کچھ سوچ کر ان بدوی قبیلوں کو آگے جانے کی اجازت دی ہے۔ اگر انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی تو یہ تمہاری فتح ہوگی۔ یہ بدوی قبیلے ہماری رعایا ہیں، اگر یہ مسلمانوں کو شکست نہ دے سکے اور پسپا ہو گئے تو ہم مسلمانوں پر اس حالت میں حملہ کریں گے کہ وہ تھک کر چور ہو چکے ہوں گے اور ہماری فوج تازہ دم ہوگی۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان کے چہروں پر رونق آ گئی تھی۔ اپنے حاکم کی یہ چال انہیں بہت پسند آئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ مجاہدین کے لشکر کو لے کر عین التمر کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے دریائے فرات عبور کیا اور بڑی تیزی سے دریا کے کنارے پیش قدمی جاری رکھی۔ انہوں نے دیکھ بھال کے لیے جو آدمی آگے بھیج رکھے تھے وہ اپنی اطلاعیں قاصدوں کے ذریعے بھیج رہے تھے۔ انبار میں خالد رضی اللہ عنہ اپنے ایک نائب سالار زبرقان بن بدر کو چھوڑ کر آئے تھے۔ عین التمر 10 میل دور رہ گیا تھا جب جاسوس اور دیکھ بھال کرنے والے دوسرے آدمی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ ذرا ہی آگے ایک بہت بڑا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور یہ لشکر فارس کا نہیں بلکہ بدوی قبیلوں کا ہے۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ عقا بن عقا اور اس کا نائب حزیل ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو روک لیا اور خود آگے دیکھنے گئے۔ انہوں نے چھپ کر دیکھا، انہیں کسرا کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ لشکر بدوی قبیلوں کا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر ابھی کوچ کی ترتیب میں تھا، جو دراصل ترتیب نہیں تھی، منزل ابھی 10 میل دور تھی۔ ابھی لشکر قافلے کی صورت میں چلا آ رہا تھا۔ عین التمر پہنچ کر شہر کو محاصرے میں لینا تھا، لیکن راستے میں ایک انسانی دیوار آ گئی جو مسلمانوں کے لیے غیر متوقع تھی۔ مورخوں نے ان قبیلوں کی تعداد نہیں لکھی سوائے اس کے کہ وہ تعداد میں مدینہ کے مجاہدین سے خاصے زیادہ تھے۔ عین التمر کی اپنی فوج اس تعداد کے علاوہ تھی۔ اس طرح مسلمانوں کا مقابلہ کم از کم 3 گنا طاقتور دشمن سے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے کی طرح وہ خود قلب میں رہے اور اپنے دونوں تجربہ کار سالاروں عاصم بن عمرو اور عدی بن حاتم کو دائیں اور بائیں پہلوؤں میں رکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا۔ ہماری ترتیب وہی ہے جو آمنے سامنے کے ہر معرکے میں ہوا کرتی ہے، خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا، لیکن لڑنے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ اب قلب سے حملہ نہیں ہوگا۔ میرا اشارہ ملتے ہی دونوں پہلو دشمن کے پہلوؤں پر ہلہ بول دیں اور وہاں دشمن کو پوری طرح الجھا لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس طرح پیچھے ہٹیں کہ دشمن کو یہ تاثر ملے کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ تھوڑا سا پیچھے آ کر پھر آگے بڑھو اور پھر پیچھے ہٹو۔ اس طرح دشمن کے پہلوؤں کو آپس میں الجھائے رکھنا کہ اپنے قلب کی انہیں ہوش نہ رہے۔ میں سیدھا دشمن کے قلب پر حملہ کروں گا، لیکن کچھ دیر بعد تم دونوں اس کوشش میں رہنا کہ دشمن کے پہلوؤں سے اس کے قلب کو مدد نہ مل سکے۔ ولید کے بیٹے، دشمن کی طرف سے للکار سنائی دی، آنکھیں کھول، دیکھ تیری موت تجھے کس کے سامنے لے آئی ہے۔ میں ہوں عقا بن ابی عقا، ولید کا بیٹا دیکھ چکا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور رکابوں میں کھڑے ہو کر للکار کا جواب دیا۔ تیری مکروہ آواز سنے بغیر دیکھ لیا ہے۔ کیا کسرا کے سالاروں نے محل میں ناچنا اور گانا شروع کر دیا ہے کہ ان کی لڑائی تم لڑنے آ گئے ہو؟ ابن ولید، عقا کی للکار بلند ہوئی، کیا تو زندہ واپس جانے کا خواہش مند نہیں؟ میں زندہ واپس جاؤں گا، خالد رضی اللہ عنہ نے زور سے کہا۔ خدا کی قسم تیرے سر کو تیرے جسم سے الگ کر کے جاؤں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کی طرف متوجہ ہوئے۔
रब्ब काबा की कसम, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं आका को जिंदा पकड़ूंगा, फिर इसे जिंदा नहीं रहने दूंगा। तुम सब अपने अपने दस्तों तक पहुंचो और सबको बताओ कि आज तुम्हारा मुकाबला दो फौजों के साथ है। एक ये फौज है जो तुम्हारे सामने स्याह पहाड़ की मानंद खड़ी है, और एक वो फौज है जो शहर के अंदर या कहीं रूपोश है और न जाने किस तरफ से तुम पर हमला कर दे। सबको बता दो कि आज जिसने पीठ दिखाई वो अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मौरिख लिखते हैं कि मदीना के मुजाहिदीन मुसलसल लड़ रहे थे और कूच कर रहे थे और उनकी तादाद भी कम थी। ऐनुत्तमर में दुश्मन को ललकार कर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बज़ाहिर गलती कर रहे थे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर संजीदगी जरूर थी, परेशानी की हल्की सी भी झलक नहीं थी। उन्हें दुश्मन ललकार रहा था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इशारा दे दिया। एक पहलू से सालार आसिम बिन अदी और दूसरे पहलू से सालार अदी बिन हातिम ने बदवी कबीलों के लश्कर के पहलुओं पर हमला कर दिया। अका बिन अबी अका अपनी लश्कर के कल्ब में था और उसकी नजर मुसलमानों के कल्ब पर थी, जहां खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उसे तवक्को थी कि दस्तूर के मुताबिक सामने से कल्ब के दस्ते पर हमला करेंगे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु दस्तूर से हट गए थे। दोनों फौजों के पहलू जब गुत्थम गुत्था हुए तो थोड़ी देर में अपनी उड़ाई हुई गर्द में छुप गए थे। इस गर्द से घोड़ों के हिनहिनाने, तलवारों और ढालों के टकराने की मुहीब आवाजें और जख्मियों की करबनाक सदाएं उठ रही थी। एक कयामत थी जो गर्द के अंदर बपा थी। पहलुओं के दोनों सालारों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की हिदायत के मुताबिक अपने दस्ते पीछे हटाए। बदवी कबीले इस खुशफहमी में मुसलमानों के पीछे गए कि मुसलमान पसपा हो रहे हैं। वो जोशो खरोश से नारे लगा रहे थे, लेकिन मुसलमान रुक गए और उन्होंने दुश्मन पर ऐसा दबाव डाला कि वो पीछे हटने लगे। मुसलमान एक बार फिर पीछे हटने लगे, बदवी फिर उनके पीछे आ गए। इस तरह मुसलमानों ने दुश्मन के पहलुओं को ऐसा उलझा लिया कि उन्हें अपने कल्ब की होश न रही। गर्द इतनी ज्यादा हो गई थी कि पता ही न चलता था कि उसके अंदर क्या हो रहा है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी गौर से देख रहे थे। उनकी नजर अका पर थी, जो मौरिख बलाजरी और तिबरी के मुताबिक ये देख देख कर परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का कल्ब क्यों आगे नहीं बढ़ता। मुसलमानों के कल्ब के दस्तों का अंदाज कुछ ऐसे ढीला ढाला सा था जैसे वो हमला नहीं करना चाहते। अका बिन अका ने जब मुसलमानों के कल्ब के दस्तों को इस लाताल्लुकी की सी हालत में देखा तो उसने मुसलमानों के पहलुओं के दस्तों को कुचलने के लिए कल्ब से खासी नफरी अपने पहलुओं की मदद के लिए भेज दी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसे इसी धोखे में लाना चाहते थे जिसमें वो आ गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुहाफिजों को साथ रखा। उन्हें वो बता चुके थे कि अका को जिंदा पकड़ना है। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कल्ब के दस्तों को दुश्मन के कल्ब पर हमले का इशारा दे दिया। अका के लिए हमला अचानक और गैर मुतवक्के था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुहाफिजों से अका और उसके मुहाफिजों को घेरे में ले लिया। अका के मुहाफिज बेजिगरी से लड़ रहे थे। मुसलमानों को वो करीब नहीं आने दे रहे थे। अका उनके दरमियान में था। मुसलमानों के दस्तों ने बदवी कबाइलियों के पांव उखाड़ दिए। अका भाग निकलने की कोशिश कर रहा था। सामने आ अका, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे ललकारा। तू मुझे कत्ल करना चाहता था। बाज़ मौरिखों ने लिखा है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कमंद फेंक कर अका को पकड़ लिया, लेकिन मौरिखों की अक्सरियत की तहरीरों से पता चलता है कि अका खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार पर मुकाबले में आ गया। दोनों घोड़ों पर सवार थे। अका को तारीख ने माहिर जंगजू और तेगजन करार दिया है। मुस्तनद यही है कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और अका के दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला हुआ। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तलवार का खिताब अता किया था। उन्होंने अका का हर बार बचाया और मौके की तलाश में रहे। उन्हें जो ही मौका मिला अका को घोड़े से गिरा दिया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घोड़े से कूद कर उतरे। अका अभी संभल ही रहा था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार की नोक अका के पहलू के साथ लग चुकी थी। इसके साथ ही खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के 3-4 मुहाफिजों ने बर्चियों की अन्नियां अका के जिस्म के साथ लगा दी। अका ने हथियार डाल दिए। उसके कई मुहाफिज हलाक और जख्मी हो चुके थे। जो बच गए वो भाग उठे। फौरन ये खबर बदवी कबाइल तक पहुंच गई कि उनका सरदार आला हथियार डाल चुका है। ये अफवाह भी फैल गई कि अका मारा गया है। इधर मुसलमानों के सालार आसिम और अदी दुश्मन के पहलुओं के दस्तों का बहुत नुकसान कर चुके थे। इस खबर के साथ ही कि अका मारा या पकड़ा गया है, पहलुओं के सिपाही पसपा होने लगे। थोड़ी देर तक सूरत हाल ये हो गई कि बदवी 1-1, 2-2 ऐनुत्तमर की तरफ भागे जा रहे थे। अका खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का कैदी था, लेकिन वो परेशान नहीं था। उसे तवक्को थी कि ऐनुत्तमर की फारसी फौज उसकी मदद के लिए पाबा रिकाब होगी और आ ही रही होगी। वो मुसलमानों की हालत देख देख कर खुश हो रहा था। मुसलमान थक कर निढाल हो चुके थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने कासिदों को बुलाया। तमाम सालारों और कमांडरों को पैगाम दो कि बदवी लश्कर की पसपाई को अभी अपनी फतह न समझें। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कासिदों से कहा, अभी माले गनीमत की तरफ देखना भी नहीं, एक और फौज आ रही है, वो ताज़ा दम होगी, उसके मुकाबले के लिए तैयार रहो। ये तो मालूम ही नहीं था कि मेहरान बिन बहराम की फौज किस तरफ से आएगी।
یا وہ عین التمر میں قلعہ بند ہو کر لڑے گی۔ اس فوج پر نظر رکھنے کے لیے مثنی بن حارثہ اپنے چھاپا مار دستے کے ساتھ عین التمر تک کے علاقے میں موجود اور متحرک تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بار بار یہی پیغام بھیجا تھا کہ آتش پرستوں کی فوج کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ پھر اس کا یہ پیغام خالد رضی اللہ عنہ تک پہنچا کہ آقا کے قبائلی خوف و ہراس کی حالت میں بھاگ بھاگ کر عین التمر میں پناہ لے رہے ہیں۔ مثنی بن حارثہ کے چھاپا مار بھاگنے والے بدوی قبیلوں کا تعاقب کر کے انہیں مار رہے تھے۔ جب آقا کے پہلے چند ایک آدمی عین التمر میں داخل ہوئے تو انہیں مہران کے پاس لے گئے۔ تم موت سے بھاگ کر آئے ہو؟ مہران نے انہیں کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہاں بھی تمہارے لیے موت ہے؟ اس نے حکم دیا، لے جاؤ ان بزدلوں کو اور انہیں قتل کر دو۔ کس کس کو قتل کرو گے؟ ایک بدوی نے پوچھا۔ پہلے آقا کو قتل کرو جس نے ہتھیار ڈال کر سارے لشکر میں بزدلی پھیلائی۔ دوسرے نے کہا، مسلمانوں نے جس طرح حملے کیے انہیں ہمارے سردار سمجھ ہی نہ سکے۔ ایک اور نے کہا، انہوں نے میدان جنگ کی صورتحال ایسے رنگ میں پیش کی کہ مہران گھبرا گیا۔ مسلمانوں کے لڑنے کے جذبے اور جوش و خروش کو انہوں نے مبالغے سے بیان کیا اور بتایا کہ اپنا جو لشکر مسلمانوں کے ہاتھوں کٹنے سے بچ گیا ہے شہر کی طرف بھاگا آ رہا ہے، تو کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم مسلمانوں کو وہاں لے جا کر کاٹیں جہاں ان کا دم ختم ہو چکا ہو؟ مہران بن بہرام نے اپنے سالاروں سے کہا، پھر وہ پسپا ہونے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ کیا سوچ کر آپ نے یہ بات کہی ہے؟ ایک سالار نے کہا، اتنا بڑا شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے تو یہ پسپائی ہوگی، یہ کہیں گے کہ آپ پر مسلمانوں کا خوف طاری ہو گیا ہے اور آپ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ جو میں سوچ سکتا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مہران نے شاہانہ روب سے کہا، میں یہاں کا حاکم ہوں، جاؤ میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ سالار خاموشی سے چلے گئے۔ وہ سالار تھے، شہر کا دفاع ان کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسلمانوں کو شہر پیش کرنے کی بجائے لڑ کر مرنا بہتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ وہ مہران کا یہ حکم نہیں مانیں گے، لیکن میدان جنگ سے بھاگ کر آنے والے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے آدمی ٹولیوں میں شہر کے دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ 10 میل کی مسافت طے کر کے آئے تھے جو انہوں نے خوف اور بھگدڑ کی کیفیت میں طے کی تھی۔ ان میں بعض زخمی تھے، کاٹ دیا، سب کو کاٹ دیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہے تھے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، بڑے زبردست ہیں۔ آقا بن ابی آقا مارا گیا ہے۔ وہ شہر پر خوف طاری کر رہے تھے۔ حذیل لاپتہ ہے، دروازے بند کر دو، بعض چلا رہے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ زرتشت کے پجاریوں پر پہلے ہی مسلمانوں کی دہشت طاری تھی۔ مسلمانوں نے ان کے بڑے نامور سالار مار ڈالے تھے۔ اب عین التمر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ جنگجو قبیلے کس حالت میں واپس آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ شہر میں جو فوج تھی اس کی ذہنی حالت ایسے کمزور بزدل کتے جیسی ہو گئی تھی جو دم پچھلی ٹانگوں میں دبا لیا کرتا ہے۔ ان کے سالاروں نے جب اپنی فوج کو اس ذہنی کیفیت میں دیکھا تو انہیں شہر کے حاکم اور سالار اعلیٰ مہران کے اگلے حکم کی ضرورت نہ پڑی۔ انہیں یہ بھی اطلاع ملی کہ مہران خزانہ مدائن بھجوا رہا ہے اور شہر کے لوگ بھی اپنے اموال چھپا رہے تھے یا ساتھ لے کر شہر سے نکل رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے فن حرب و ضرب کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے میدان جنگ میں تو دشمن کو شکست دی ہی تھی، دشمن کو انہوں نے نفسیاتی لحاظ سے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اس کے لڑنے کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ آتش پرستوں کی نفسیاتی کیفیت تو یوں ہو گئی تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کا یا مسلمانوں کا نام سن کر ہی وہ پیچھے دیکھنے لگتے تھے کہ کمک آ رہی ہے یا نہیں، یا پسپائی کا راستہ صاف ہے یا نہیں۔ پھر وہ وقت جلدی آ گیا جب میدان جنگ میں لاشیں اور بے ہوش زخمی رہ گئے اور انہیں کچلنے کے لیے وہ گھوڑے رہ گئے جو سواروں کے بغیر بے لگام دوڑتے پھر رہے تھے۔ بدوی قبیلے اپنے سرداروں کے بغیر عین التمر جا پہنچے اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔ انہوں نے شہر میں وابیلا وبا کیا کہ مہران کی فوج وعدے کے مطابق ان کی فوج کی مدد کے لیے نہیں آئی، لیکن وہاں ان کا واویلا سننے والا کوئی نہ تھا۔ خوف و ہراس کے مارے ہوئے شہری تھے جو بھاگ نہیں سکتے تھے۔ مہران بن بہرام اپنی فوج سمیت شہر سے جا چکا تھا۔ وہ فوج کو مدائن لے کر جا رہا تھا۔ وہ عقا اور حذیل اور دوسرے قبائلی سرداروں کو کوس رہا تھا۔ دشمن کا تعاقب کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی سپاہ کو حکم دیا، زخمیوں کو سنبھالنے کے لیے کچھ آدمی یہیں رہنے دو اور بہت تیزی سے عین التمر کا محاصرہ کر لو۔ عین اس وقت مثنی بن حارثہ گھوڑا سرپٹ دوڑاتا آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑا روک کر اترا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ سے بغلگیر ہو گیا۔ ولید کے بیٹے، مثنی نے کہا، قسم رب العالمین کی، دشمن عین التمر سے بھاگ گیا ہے، کیا تیرا دماغ اپنی جگہ سے ہل تو نہیں گیا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ یوں کہہ کہ دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ مثنی بن حارثہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ اس نے جو جاسوس عین التمر کے ارد گرد بھیج رکھے تھے انہوں نے اطلاع دی ہے کہ فارس کی جو فوج شہر میں تھی شہر سے نکل گئی ہے۔ کیا تو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ فوج ہمارے عقب پر اس وقت حملہ کرے گی جب ہم عین التمر کو محاصرے میں لیے ہوئے ہوں گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ابن ولید، مثنی نے کہا،
مہران اپنی فوج کے ساتھ جا چکا ہے، اگر وہ فوج یہاں کہیں چھپی ہوئی ہوتی تو میرے چھاپا مار اسے چین سے نہ بیٹھنے دیتے۔ آگے بڑھ اور اپنی آنکھوں سے دیکھ، عین التمر تیرے قدموں میں پڑا ہے۔ یہ خبر جب مجاہدین کے لشکر کو ملی تو ان کے جسم جو تھکن سے ٹوٹ رہے تھے تر و تازہ ہو گئے۔ انہوں نے فتح و نصرت کے نعروں کی گرج میں عین التمر تک کے 10 میل طے کر لیے۔ مثنہ کے جو آدمی پہلے ہی وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ شہر کے تمام دروازے بند ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ بدوی، عیسائی اور ان کے دیگر ساتھی جو شہر میں پناہ لینے آئے تھے مقابلے پر اتر آئے۔ انہوں نے شہر پناہ کے اوپر جا کر مسلمانوں پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ آقا بن ابی آقا اور تمام جنگی قیدیوں کو آگے لاؤ، خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا۔ ذرا سی دیر میں تمام بدوی قیدیوں کو سامنے لے آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے آقا کو بازوؤں سے پکڑا اور اسے اتنی آگے لے گئے جہاں وہ شہر پناہ سے آنے والے تیروں کی زد میں تھے۔ یہ ہے تمہارا سردار، خالد رضی اللہ عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا۔ تم اسے بہادروں کا بہادر سمجھتے تھے، اسی نے تمہاری دوستی فارس والوں سے کرائی تھی۔ کہاں ہیں تمہارے دوست؟ خالد رضی اللہ عنہ نے آقا کو آگے کر کے کہا، اس سے پوچھو مہران اپنی فوج کو بچا کر کہاں لے گیا ہے۔ پھر بے شمار قیدیوں کو آگے کر دیا گیا۔ یہ ہیں تمہارے بھائی، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ چلاؤ تیر، سب ان کے سینوں میں اتریں گے۔ یہ خبر کسی طرح شہر میں پھیل گئی کہ قلعے کے باہر مسلمان بنی تغلب اور دیگر قبیلوں کے قیدیوں کو لائے ہیں۔ ان قیدیوں میں سے کئی ایک کے بیوی بچے اور لواحقین شہر میں تھے۔ ان کی بستیاں تو کہیں اور تھیں، لیکن ان کی سلامتی کے لیے انہیں عین التمر میں لے آئے تھے۔ جنگ کی صورت میں وہ انہیں اپنی بستیوں میں محفوظ نہیں سمجھتے تھے۔ ان عورتوں اور بچوں کو جب پتا چلا کہ ان کے قبیلوں کے قیدی باہر آئے ہیں تو مائیں اپنے بچوں کو اٹھائے شہر کی دیوار پر آ گئیں۔ میدان جنگ میں جانے والوں میں سے جو واپس نہیں آئے تھے ان کی بیویاں، بہنیں، مائیں اور بیٹیاں اس امید پر دیوار پر آئی تھیں کہ ان کے آدمی قیدیوں میں ہوں گے۔ ان عورتوں نے دیوار کے اوپر ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ اپنے آدمیوں کو پکار رہی تھیں، جنہیں اپنے آدمی قیدیوں میں نظر نہیں آ رہے تھے وہ آہوزاری کر رہی تھیں۔ تیر انداز انہیں پیچھے ہٹا رہے تھے مگر عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہم تمہیں زیادہ مہلت نہیں دیں گے، خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ان کے ایک محافظ نے بلند آواز سے کہا۔ ہتھیار ڈال دو اور دروازے کھول دو۔ اگر ہمارے مقابلے میں تم ہار گئے اور دروازوں میں ہم خود داخل ہوئے تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ ہم اپنی 2 شرطوں پر دروازہ کھولنے پر آمادہ ہیں۔ دیوار کے اوپر سے آواز آئی، تمہاری کوئی شرط نہیں مانی جائے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب دیا گیا، ہتھیار ڈال دو، دروازے کھول دو، تمہاری سلامتی اسی میں ہے۔ بنی تغلب اور ان کے اتحادی قبیلے جانتے تھے کہ ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیں اور مسلمانوں سے رحم کی درخواست کریں۔ چنانچہ انہوں نے دروازے کھول دیے اور مسلمان شہر میں داخل ہوئے۔ اس وقت کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کسی شہری کو پریشان نہیں کیا، البتہ مسلمانوں کے خلاف جو بدوی لڑے تھے ان سب کو قیدی بنا لیا گیا۔ یہ ان قیدیوں کے لواحقین پر منحصر تھا کہ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا ہوا فدیہ ادا کر کے اپنے قیدیوں کو رہا کرا لیں۔ تمام شہر کی تلاشی لی گئی۔ شہر میں ایک عبادت گاہ یا درس گاہ تھی جس میں پادری بننے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس وقت 40 نو عمر لڑکے زیر تعلیم تھے۔ ان سب کو پکڑ لیا گیا۔ ان میں سے اکثر نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور ان میں سے ایک کو تاریخ اسلام کی ایک نامور شخصیت کا باپ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لڑکے کا نام نصیر تھا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور ایک مسلمان عورت کے ساتھ شادی کی جس نے موسیٰ بن نصیر کو جنم دیا۔ یہ موسیٰ بن نصیر شمالی افریقہ کے امیر مقرر ہوئے۔ انہوں نے ہی طارق بن زیاد کو اندلس فتح کرنے کو بھیجا تھا۔ 2-3 متعصب مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے بنی تغلب، نمر اور ایاد کے ان تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو ان کے خلاف لڑے تھے۔ یہ ایک مفروضہ ہے جو خالد رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے گھڑا گیا تھا۔ مورخوں کی اکثریت نے ایسے قتل عام کا ہلکا سا بھی اشارہ نہیں دیا۔ محمد حسین ہیکل نے متعدد تاریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ آقا بن ابی آقا کو کھلے میدان میں لا کر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنا عہد پورا کرتے ہوئے اس کا سر تن سے کاٹ ڈالا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا کہ بدوی غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیں تو وہ بڑے برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ دشمن نے مسلمانوں کی شرائط پر ہتھیار ڈالے تھے، ان کے قتل عام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عین التمر کی فتح کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انبار اور عین التمر کا مال غنیمت اکٹھا کر کے مجاہدین میں تقسیم کیا اور خلافت کا حصہ الگ کر کے ولید بن عقبہ کے سپرد کیا کہ وہ مدینہ امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ کو پیش کریں۔ انہوں نے امیر المؤمنین کے لیے ایک پیغام بھی بھیجا۔ ولید بن عقبہ نے مدینہ پہنچ کر امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انبار اور عین التمر کی لڑائی اور فتح کی تفصیل سنائی، مال غنیمت پیش کیا، پھر خالد رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے حکم بھیجا تھا کہ وہ ایاد رضی اللہ عنہ بن غنم کے انتظار میں ہیرا میں رکے رہیں۔ اس وقت ایاد رضی اللہ عنہ دومت الجندل میں لڑ رہے تھے، لیکن لڑائی
لڑائی کی صورتحال ایاد رضی اللہ عنہ کے لیے اچھی نہ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے خلافت کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ہیرا سے کوچ کر کے انبار کو محاصرے میں لے لیا۔ فتح پائی، پھر عین التمر کا مارکا لڑا اور کامیابی حاصل کی۔